This news is brought to you by Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی خبر نامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی نائب صدر کے گھر کے باہر سے مسلح شخص گرفتار، گاڑی سے مسلح شخص کے زیر استعمال اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مسلح شخص پولیس کو مختلف واقعات میں مطلوب تھا۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ اب تک 29 عمارتوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے قریبی علاقوں سے شہریوں کو انخلا کی ہدایت جاری کر دی۔ امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ نسل پرست انتہا پسندوں سے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ نے واضح کر دیا۔ رپورٹ میں نسل پرست حملوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ صدارتی الیکشن میں مداخلت کے امریکی الزامات پر روس نے بھی امریکہ سے سفیر کو واپس بلا لیا۔ ماسی کو حکومت کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن سے بگڑتے تعلقات کو اس مقام پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں جہاں تعلقات میں بہتری ناممکن ہو جائے۔ امریکی صدر نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر تارکین وطن کو امریکہ آنے سے روک دیا۔ زیادہ تعداد میں تارکین وطن کے آنے پر تنقید کے بعد جو بائیڈن نے کہا کہ تارکین وطن امریکہ نہ آئے اور نہ ہی اپنا ملک یا شہر چھوڑیں۔ امریکہ نے 1 مئی سے افغانستان سے فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے 1 مئی تک امریکی فوجوں کا مکمل انخلا مشکل ہوگا۔ انخلا کے وقت سے متعلق فیصلے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کی کوششوں کی قیمت چکانی پڑے گی اور بہت جلد سب دیکھیں گے۔ امریکی صدر نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو خبردار کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ روسی صدر میں رحم نہیں ہے۔ افغانستان سے فوجی انخلا میں ناکامی کی صورت میں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کے تازہ بیان پر افغان طالبان کا رد عمل۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اور کسانوں میں تناؤ بڑھنے لگا۔ کسانوں نے امدادی قیمت نہ دینے کی صورت میں دلی کی طرف پھر بڑے ٹریکٹر مارچ کی دھمکی دے دی۔ 26 مارچ کی ہڑتال کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ تنزانیہ کے صدر جان مغفلی انتقال کر گئے۔ 61 حکام کے مطابق 61 سالہ مغفلی دل کے عارضے میں مبتلا اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ برطانیہ کی جیلوں میں عملے کے ساتھ ساتھ قیدیوں میں کووڈ سے مرنے کی خدشات بہت زیادہ ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کے تحقیقی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ قیدی تنہائی میں ڈالے جانے کے خوف سے ابتدائی علامات کی اطلاع نہیں دے رہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم خبریں۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارحانہ پڑوسی کے باوجود ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں جناب عمران خان کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے اکبر شبیر ایس بابر کو نوٹس جاری کر دیا۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی سیکورٹی کمیٹی پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیس کرانے سے قبل اکبر بابر پی ٹی آئی سے نکالے جا چکے تھے۔ 5 سال بعد احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک اور قوم کے لیے کیا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ سندھ حکومت بھی تعمیرات کے شعبے میں دی گئی مراحت سے فائدہ اٹھائے۔ قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کو ایک اور کیس میں طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق مریم نواز کو جاتی امرا میں 1500 کنال اراضی کی غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات کے لیے 26 مارچ کو بلایا گیا ہے۔
اگر میری غلطی ہے تو پھانسی لگا دے، لیکن پہلے مجھے سنے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل واڈا الیکشن کمیشن اسلام آباد کے باہر برس پڑے۔ دوسری جانب فیصل واڈا کی نااہلی کیس میں الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ ہم کسی کی شکلوں یا جماعت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ سوات کے علاقے کانجو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور دوسرا گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 راہگیر بھی شہید ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے پیپلز پارٹی کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈی جی رینجر سندھ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ رینجرز موبائل پر بم حملے کی جگہ گئے۔ میجر جنرل افتخار نے نارتھ ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں سے ملاقات کی۔ مارو مجھے مارو کے ڈائلاگ سے مشہور ہونے والا پاکستانی شہری اور سابق برطانوی طالب علم کامن ویلتھ یوتھ کووڈ-19 ہیرو قرار دے دیے گئے۔ مومن ثاقب کو کورونا وائرس کے دوران خدمات پر عالمی اعزاز سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کمانڈو محمد محمود عالم مرحوم کی 8ویں برسی پر پاک فضائیہ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ایم عالم نے 1965 کی جنگ کے دوران 1 منٹ میں 5 بھارتی لڑاکا طیاروں کو گرانے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ مظفر گڑھ کے علاقے رنگ پور میں 101 سال پرانے سخی سرور لال والی سرکار کے ثقافتی میلے کا آغاز ہو گیا۔ قدیم روایت کی یاد دلاتے میلے میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میلے نو چلیے ملا کٹ کڑتے دے بٹ وے چل میلے۔ مظفر گڑھ کے علاقے رنگ پور کا سخی سرور لالا والی سرکار سے منسوب قدیمی ثقافتی میلہ ہر سال مارچ کے مہینے میں لگتا ہے۔ اس میلے کا انتظار یہاں کے باسیوں کو سارا سال ہی رہتا ہے۔ ثقافتی میلے کا انعقاد کروانے والے ممبر صوبائی اسمبلی اظہر خان چانڈیو کا کہنا ہے لوگ دور دراز دے لوگ یہ میلے کو آ کے تھا انجوائے کریں، مٹھائیاں بڑھنیاں، مختلف سٹالز ہوندن، مختلف جھولے ہوندن، اتنا چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر ہوندن، بچوں کو لوگ گھراندن، وہ انجوائے کریں، خوش تھی۔ بڑا ایک تفریح میلہ ہے، ہر سال لگتا ہے۔ میلے میں بچوں کے لیے جھولے، کھلونے اور مٹھائی کی دکانیں سجائی جاتی ہیں۔ اس میلے کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ایسے ثقافتی میلے جہاں لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں ان کے انعقاد سے علاقے کی ثقافت کے رنگ بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ کیمرامین چودھری جواد کے ساتھ راؤ کامران، مظفر گڑھ۔ صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ عالمی ادارہ صحت نے ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال محفوظ قرار دے دیا۔ WHO کے مطابق ایسٹرازینیکا ویکسین کے فوائد خطرات سے کہیں زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت تازہ ترین اعداد و شمار کا جائزہ لے رہا ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے دنیا میں اب تک 27 لاکھ کے قریب لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ 12 کروڑ 18 لاکھ 13 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کورونا موسمی بیماری بن کر رہ جائے گا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں کورونا وائرس کی تیسری لہر اور برٹش وائرس کے پھیلاؤ سے مریضوں میں اضافہ۔ پبلک مقامات کے ساتھ ساتھ تمام اسکولز اور کالجز کو بند کرنے کا فیصلہ۔ گھروں میں 2 افراد سے زائد مہمانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.8 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید 61 افراد جان سے گئے اور 3400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیلوں کے میدان پر۔ دورہ جنوبی افریقہ کے پاکستانی اسکواڈ کے ایک کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ 2 روز کی آئسولیشن کے بعد کھلاڑی کا تیسرا کووڈ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ 34 کھلاڑی 19 مارچ سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تربیتی کیمپ میں کھیلیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کرکٹ بورڈ اور چیف سلیکٹر پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ چیف سلیکٹر کو بابر اعظم کو مستقبل میں ساتھ لے کر چلنا ہے تو اسے اختیارات بھی دینا ہوں گے۔ پاکستان وومن فٹ بال چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی نے مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ کراچی کے میچ میں پاکستان آرمی نے ریاض کامل FC کو 9-0 سے ہرایا۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ بالی ووڈ کی سابقہ مشہور فلم جوڑی اداکار انجلینا جولی اور براڈ پٹ کے درمیان طلاق سے متعلق عدالتی جنگ نے نیا موڑ لے لیا۔ انجلینا جولی براڈ پٹ کے خلاف گھریلو زیادتی، بچوں پر تشدد سمیت مزید الزامات کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد پاکستانی شوبز جوڑی سارا یوسف اور شروز سبزواری فلم میں ساتھ نظر آنے کو تیار ہیں۔ ہدایت کار عمر عیسیٰ کی یہ فلم ایک لو سٹوری ہے جس کی 90% شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔
अमरीकी गुलकारा की तस्वीर को 6 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए। बिली आइलिश की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर 10 घंटों में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। बॉलीवुड अदाकारा अमृता राव के बेटे की पहली झलक मंजरे आम पर आ गई। अमृता राव के शौहर ने इस खूबसूरत पोस्ट की कैप्शन में लिखा है कि हमारी दुनिया हमारी खुशी। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर मजीद गिरावट का शिकार, कीमत में 54 पैसे की कमी देखी गई। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 54 पैसे कमी के बाद 155 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की दरामद में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। माली साल 2021 के पहले 8 माह में 51.5% इजाफे पर कंपनियां खुश हैं और मस्बत मुसाफकत का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में नई गंदुम मार्केट में आते ही खुर्द फरोशों ने आटे की कीमत बढ़ा दी। नई गंदुम 2000 से 2100 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि हुकूमत ने गंदुम की सरकारी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का मुसलसल चौथा मस्बत दिन रहा। शेयर्स बाजार का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 593 पॉइंट्स इजाफे से 45,450 पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स गुज़श्ता 4 कारोबारी शेयर्स में 2,670 पॉइंट्स बढ़ा है। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिकी आर्टिस्ट का कंप्यूटर पर बनाया हुआ फनपारा 6 करोड़ 90 लाख डॉलर में नीलाम हो गया। आर्टिस्ट पीपल 3 जिंदा फनकारों में से एक है जिनके फनपारे इनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा कीमत में नीलाम हुए हों। सियाती असरात का जायजा लेने के लिए दुनिया का पहला और अनोखा तजर्बा। प्रोजेक्ट डीप टाइम में 15 अफराद 40 दिन बगैर किसी टेक्नोलॉजी के घर में गुजारेंगे। फिर जायजा लिया जाएगा कि बगैर डिवाइसेस के जिंदगी गुजारने से इंसान की नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब होते हैं। बरमानस भी अब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए राब्ता रखेंगे। चेक रिपब्लिक के चिड़ियाघर इंतजामिया ने चैंपियंसियों के आपस में राब्ते के लिए जूम कॉल का एहतमाम कर दिया। बरमानसों और बंदरों की तफरीक का इंतजाम और इनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए ये तजर्बा किया जा रहा है। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।